يقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین مثال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیر جنود عشق فقیہ حرم عشق ہے ابن السبیل اس کے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک عشق ہے صحبائے خام عشق ہے قدس الکرام عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شر و
معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سیاسی و سماجی شخصیات، میں اور آپ پنڈال کے آخری حضور کے غلام تک، ہمارا سب کا تعارف مختصر تو یہی ہے جو امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین نے کرایا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ۔ اور مقصد کیا ہے؟ بھونکے شور مچائے کہ اسلام کے گلشن، ناموس رسالت کے گلشن اور ختم نبوت کے گلشن کے اندر کوئی سور نہ پھیلا۔ ہمارا تو مقصد یہی ہے۔ اور صاحب ظاہر ہے ہم وہ تو ہے نہیں کہ بابا جی کہتے تھے کہ عراق کی بیٹیاں لٹ رہی ہوں، برما کے اندر مسلمان خواتین کے کباب بنا کے کھائے جا رہے ہوں، کشمیر کے اندر بھارت اپنا تسلط قائم کر رہا ہو اور کشمیر کی بیٹیاں رو رو کر پکار رہی ہوں۔ ہم وہ تو نہیں ہیں کہ اقبال نے کہا یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر۔ اقبال کہتا ہے کہ ساری زندگی بتاتے رہے ہمیں کہ بھائی ہم بڑے پاورفل ہیں، ہم دنیا کے پہلے نمبر پر ہیں، ہمارے پاس یہ بڑے اسلحے ہیں، ہمیں ساری طاقتیں دکھاتے رہے۔ اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اقبال کہتا ہے جب کھڑے ہونے کی باری آئی، اسی کہا جناب کشمیر لٹ رہا، کھڑے ہو، چلو چلیے کشمیر۔ آخر نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کہا جی فلسطین لٹ رہا ہے۔ اور آج رستے میں مجھے کسی نے میسج کیا، اس نے کہا حافظ صاحب آپ نے غور کیا ہے؟ میں نے کہا کس بات پر؟ اس نے کہا جناب بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ دنیا میں پولیو نہ پھیل جائے، اور وہ پولیو کی ویکسین پاکستان میں بھیجتا ہے تو پاکستان کے سرکاری ادارے اپنی گنوں کی چھاؤں میں بچوں کو پولیو کی ویکسین پھیلاتے ہیں۔ اس نے کہا پولیو کی ویکسین تو ان کو یاد ہے، غزہ میں کٹتے ہوئے بچے ان کو نظر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا کہ فلسطین کے اندر دودھ پیتے بچے ماؤں کے ساتھ فاسفورس بموں کے نیچے کٹ رہے ہیں، ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں آسمان میں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا ان کو نظر نہیں آئیں گے اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھایا یورپ کی اینکیں لگا کر، اسلام کو پڑھایا یورپ کی اینکیں لگا کر۔ میرا خیال ہے پنجابی کا ماحول بنے گا، میں تو نہ پنجابی گل کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو جھلیو پڑھیا یورپ کی اینکیں لا کے۔ وہ کی پڑھیا یورپ کی اینکیں لا کے کہ چار چرچ دیا دیوارہ جل جان تا جناب وزیر اعظم بھی دوڑتا جاوے، چیف جسٹس بھی دوڑتا جاوے، پاکستان دی ساری مشینری دوڑ دی جاوے۔ کی ہویا جی دیوار جناب چرچ کی دیواروں کو آگ لگ گئی۔ میں کہا مجرمان جنہاں لائی پکڑو انہوں سزا دے، انہوں پکڑ کے اندر کرو، اے ڈرامے بند کرو کہ چرچ کی دیواروں آپ آگ لوا کے پھر جناب یورپ کرو ڈالر کھڑے، اے دیواروں کو بند کرو۔ ایسی بھی جانتے اندروں کہ آپ کنے لائی اور کنے چرچا نو ساڑیا، چلو برا ہویا جا کے جناب مجرمان کو پکڑو، لیکن چلے ہوتا بیت المقدس سے ہوتے بم گرائے جا رہے ہیں۔ پھر نہیں بولنا، اقبال کہنا نہیں بولنا۔ اقبال کیوں نہیں بدلنا؟ کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ کہتا چنگا ہے مسلمانوں تو بدلیا، نال اپنی فلیکسیبل قسم دی جناب لچکدار دین بھی بدل رہی۔ کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، یہ موافق تجربہ نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہتا تو بٹیرا بن گیا، تو بٹیرا بن گیا، بٹیرے جیسا پھٹکار ہے تو لے کے پھٹکاری مارتا اتنے تک جاتا، اتوں لے کے پھر اتنے تک وہ درخت بیٹھے ہوتے۔ کہتا تو شاہین نہیں رہا، اے دین دا شاہینہ دا سی، اے دین دا شاہینہ دا دین سی۔ اور ایک کس شاہین دا دین سی؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے این کر کے تلوار دانے ہو چبران کی دیا، این کر کے میرے کو تلوار ہے نہیں ورنہ میں تو چک کے بکھاندہ کہ میں بلان کی دیا سر۔ ہاں ایکس ممبر تے کوئی نہیں، جب بیڑا بنیا تو انشاءاللہ حضرت جناب امیر حمزہ دی سنت ادا کرتے ہیں تو میں ہتھا چھوڑ گیا۔ اسی تسبیح چلان دے بھی قائل ہاں، جے بدر میں جا کے تلوار چلان دے بھی قائل ہاں۔ اسی ہوتا نہیں نا جس بارے اقبال کے اندر قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اور اقبال کے اندر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کے اندر جنہاں دا گھر بے کے لتا کمی جا رہی ہیں، لتا کم رہی ہیں نا، ایک دب آن دی
قومی اسمبلی وہ آیا ہو کیا جناب ساڑھے جنرل صاحب کی لگتا کم رہی ہے یہ تو ہم دی ریکارڈ موجود ہے یہ اسی صرف سنان کے جرمدار ہیں اسی صرف سنان کے جرمدار ہیں پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کیا کہ ساڑھے کو جنرل صاحب آئے انہیں دیا لگتا کم رہی ہے سن تو میں کہا اقبال پھر مسلمانوں کے جنرل اقبال کہنا نہیں میں کہا اقبال مسلمانوں کا جنرل کون دا کہنا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کہنا جھلیا مسلمانوں کے سپہ سالار اور جناب سرداروں نے جنہ دی نگاہ صرف ایک باری پہ جائے دشمن تے دشمن تھر تھر کمن لگ پہندا اقبال ایک کونن جنہ دے اپنے گھر بیٹھے لگتا کمی جانیاں اقبال کہتا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت نہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور سنو ہے دنیا دی طاقت رکھنا لے ہو بچیاں نو بمبا دے مارنا لے ہو خواتین اور ہسپتالوں تے حملے کرنا لے ہو ادھر سنو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ دا اصول بھی دے کے گئے امن دا اصول بھی دے کے گئے ہتھیار دا اصول بھی دے کے گئے تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فسہار اب کے بڑے بڑے ہاں اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی حال میں خالی چھوڑ کر نہیں گئے ہر حال میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت کر کے گئے میرے آقا نے ایسے تلوار بلند کی میدان احد میں فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ آگے آئے کسی نے یہ نہیں پوچھا حضور اس کا حق کیا ہے حضرت ابو دجانہ آگے آگے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے یہ سنو پوری دنیا میں ایٹم بم رکھنے والوں امریکہ اور اس کے حواریوں اسرائیل یہ سنو میرے آقا نے بتایا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے تم بچوں پر بم گراتے ہو اس لیے فلسطین کے بچوں پر بم گراتے ہو کہ ان کے پاس صلاح الدین ایوبی کا ثانی کوئی نہیں ان کے پاس محمود غزنوی کا وارث کوئی نہیں ہمارے پاس رنگیلے ہیں یہ میچوں پر ناچ ٹاپ سکتے ہیں یہ باہر آ جائیں تو یہ رقص و سرور کی محفلیں نچا سکتے ہیں یہ صرف ترانے ریلیز کر سکتے ہیں یہ صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہیں یہ خالد بن ولید کے وارث نہیں ہیں خالد کون خالد یہ تو مسلمانوں کو بتایا میں اس واسطے گل اپنی نہیں کرنی کہ کہتے ہیں مولوی سخت باتیں کرنی ہے اصل گل اس کی کرنی جڑا مصور پاکستان ہے جڑا جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے میں اس کی زبان سے گل کرنی کہ اقبال کون ہے کہتا مسرک ہوئے میں ذکر و فکر و صبح گاہی میں اور پختہ تن کر دو ان کو مزاج خان کاہی میں اور کہتا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی و صورت کری و علم نباتات اقبال کہتا ہے شیرانو اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ موتا دے مقام میں 8 تلوار کے ٹوٹیاں کہتا ہے دسنا کہ موسم تبدیل ہو جائے تو پھر نچنا ٹپنا پھر گانے منانے پھر فیسٹیول منانے کہ ہاں جی موسم بہار آ گئی میں کہ پاکستان کا جھنڈا دہلی ہوتے چلا گیا کہ موسم بہار آ گئی کہ پاکستان اسلام کا جھنڈا بیت المقدس کی مسجد ہوتے لگ گیا کہ موسم بہار آ گئی کہ جناب بنگلہ دیش واپس پاکستان میں آ گیا کہ موسم بہار آ گئی تو ہمیں موسم بہار منانا چاہیے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بن گیا کہ تسی کو موسم بہار مناؤ تو ہم تو منہ گڈرس پڑنے چاہیے تسی تو ہتھیار سٹ کے واپس آئے سی جنرل اروڑا خان نے تواڈے پھول اس طرح لائے سن تواڈی بہار کا اس دن سی کہ جس دن پاکستان دے جناب سارے متمداران جناب بنگلہ دیش کے اندر دوبارہ داخل ہوں گے اور کشمیر کے اتنے پاکستان کا جھنڈا لہرا کے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا یار تسی ایک دنیا دسنا کہ جناب ہم میں تو گل موڑ کے لائے بات کرنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت کری اور علم تبادات اور کہنا باقی نہ رہی شیر کی شیری کا فسانہ اقبال کہنا ہے انہوں نے شیران نے گلہ نہیں دسیاں انہوں نے لومڑا اور گدران نے دسنا دیا دسیاں جس طرح گل کرو کہنا ہم جنگ چھیڑ دیں جنگ کوئی مسئلے کا حل ہے میں نے کہا اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود 313 صحابہ لے کے بدر کیوں گئے اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا نے احد کے میدان پر ایسے تلوار کیوں بلند کی اور دنیا والوں سنو جن کے پاس طاقتیں ہیں ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں ہمیں ہتھیار دکھاتے ہیں میں نے کہا ہتھیار میرے آقا نے فرمایا مومن کا ہتھیار کسی مومن پر اٹھانا یہ جرم ہے اور مسلمان کسی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھائے تم ہمیں طاقتیں دکھاتے ہو یہ سنو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے تلوار بلند کی حضور نے پوچھا کون ہے جو
میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ اب مسئلہ یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو کشمیر سے بھاگے نہیں، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو کارگل سے نہ بھاگے، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو بنگلہ دیش سے نہ بھاگے، ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو جناب سلالہ چیک پوسٹ سے نہ بھاگے، اور جو سارے بھگوڑے ہیں وہ ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ یہ دنیا میں طاقتیں رکھنے والوں سنو، میرے آقا نے فرمایا کسی بچے اور عورت پہ نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دو۔ حضرت ابو دجانہ نے جب حضور سے تلوار لی نا اور تلوار پکڑی، اور پہلوانوں کی طرح یہ حدیث کے اندر اشعار موجود ہیں، حضرت ابو دجانہ ایسے صف لگی مسلمانوں کی غزوہ احد والے دن، ایسے صحابہ کھڑے ہو، میرے آقا مولا امام الانبیاء بھی پہلی صف میں کھڑے، حضرت ابو دجانہ وہاں سے چلے اور ایسے جناب پہلوانوں والی ہاتھ کھول لیے، اور پہلوانوں کی طرح ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دونوں ہاتھ کھولے ہوئے، اور ایسے کہہ رہے انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ آج اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں کھڑے ہونا، آج کے بعد پہلی صف میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے۔ جب میرے آقا مولا نے دیکھا ابو دجانہ پہلوانوں والی چال چل رہا ہے اور اکڑ کے چل رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے۔ اقبال کہتا ہے ہو ہلکا ہے یاراں تو پریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا ہے یاراں تو پریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال کہتا کہ اگر مسلمان آپس سے بیٹھے ہوئے تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ ریشم کی ہے اور مسلمان کون ہے، ایسا بھی زیادہ نرم ہونے، لیکن اقبال کہتا جب حق و باطل کی جنگ آ جائے تو پھر فولاد نہ بھی سخت ہو کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، بس مومن دی ہے شان ہے۔ اور حضرت ابو دجانہ فرماندے نے احد والے دن میں جدو کافراں دی صفاں وچ وڑیا نا، مشرکین دی صفاں تے میری تلوار تھلے ہندا آ گئی، میری تلوار تھلے ہندا آ گئی، لیکن کہندے میں تلوار کھچ لئی، میرے اپنے آقا دا فرمان یاد آ گیا کہ ابو دجانہ ہے کسی بچے اور عورت تے نہ چلے۔ اے ہے اسلام دی بات اور اے ہے، لیکن اج کوئی گل ہی نہیں۔ اج قرآن دے وچ جہاد کا ذکر کتنی باری اے علماء بیٹھے سینکڑا باری جہاد کا ذکر ہے، سینکڑا باری، لیکن پاکستان دے کسے ذمہ دار دے منہ وچوں، وزیر اعظم ہوئے، صدر ہوئے، جناب کوئی بھی ہوئے، جناب وزیر اعلیٰ ہوئے، نگران ہوئے، حاضر ہوئے، کسے ہوئے، جناب وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، کسے دے منہ وچوں ایک باری نہیں پھٹیا کہ اسلام جہاد کا حکم دینا۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے میرے حبیب اپنے غلاموں کو جہاد واسطے ابھارو، انہوں نے تیار کرو جہاد واسطے، لیکن آج کی یہ تیار کرو، آج نہیں جناب موسم بدل رہا، فیسٹیول منائے جائیں گے۔ میں نے کہا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نام آیا مال دیکھ۔ ہاں آج اسی ایویں نہیں مارے جا رہے پوری دنیا ہوتے، جس کا جو دل کرتا یار اقلیتاں دی کل نو اگ لگے تو انہاں دے بڑے چھوٹے چیخ پون تے مسلماناں دے بچے ماواں دے رحم دے اندر مار دیتے جان تے کوئی بولن والا نہ ہوئے، اور اگر کوئی امداد بھیجے تو کس صورت وچ بھیجے؟ تابوت دی صورت وچ بھیجے۔ وہ امداد بھیجن والے جناب کفن بھیجن، نہیں امداد بھیجن والے تے امداد اس طرح بھیجتے سن۔ جناب یوسف بن تاشفین اے مسلمانوں دا جرنیل ہے، اور الفانسو نے اس کو خط لکھ دیتا، اس نے کیا کہ اگر تو تیرے جناب الفانسو عیسائیاں دا جرنیل ہے، اے سلیمیاں دا جرنیل ہے، اے کافراں دا جرنیل ہے، اس نے خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین نو، انہیں کیا اگر تیری مدد واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتر آن نا تے تینوں میرے کو شکست تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یوسف بن تاشفین نے اپنے جرنیل نو کیا، انہیں کیا اے اللہ پکڑ اس نو جواب دے، انہیں ایڈا لمبا خط لکھ دیتا، انہیں کہا کی جواب دیتا ہے میرے پڑھا، جب انہیں پڑھیا انہیں کہا جھلیا
دشمنوں نال لمبیاں گلاں نہیں کری دیاں. انہیں کہا جڑا انہیں خط لکھیا سی نا جس سے لکھیا کہ جناب آسمان دے فرشتے اتران تو میرا تینوں جناب میرے کو شکست تو نہیں بچا سکتے. انہیں کہا خط لیا. جدو خط لیا ہے کہ جناب یوسف بن تاشفین نے جڑا جملہ عربی لکھا نا انہاں پنجابی ترجمہ ہے کہ تگڑا ہو میں جلدی آ رہا. اور یوسف بن تاشفین نے اس دے جناب پٹھے پاسے رکھ دیتا کہ تگڑا ہو میں آ رہا تگڑا ہو. جدو جناب یوسف بن تاشفین جناب اسپین یہ پہاڑیاں الفانسو نال جناب آیا نا سامنے تے پھر اقبال کہندا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی. اے اقبال گپ نہیں ماری اسا مومن بے تیغ لڑتا سپاہی دیکھا. فیض آباد ایک بے تیغ لڑیا کہ نہیں لڑیا؟ ہاں ساڈا امام دس کیا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے. میں کہا تینوں نہیں بچیا کہنا حافظ کیوں لکھا؟ میں نے کہا تو حافظ تا جناب اسی حافظ تو ہے ہی سن نا اور حافظ تو ہے ہی سن اور محافظ قرآن نہیں سن. ہاں تینوں درد ہے وے مینوں اے دسو پاکستان دے بڑے عہدے تے بیٹھے ہوئے نو اگر حافظ لکھیا جناب پسند نہیں حافظ لکھیا برداشت نہیں ہو سکتا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان دے تخت تے کوئی محافظ قرآن پہ ہاں یہ سارے کفر دے جناب اقبال کہتا ہے اٹھا کر پھینک کو باہر گلی میں. اے اسی جرمدار نہیں اسی گل کر سنا سکتے ہیں. اقبال کہتا ہے اٹھا کر پھینک کو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے گندے. ایک گندا انڈا قسم میں ایک بات کرنا میں نہیں کرنا میں جرمدار میں بٹھا سکتا ہوں کلیات اقبال جو اقبال کرنا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں. یہ گندا انڈا ہے جو بیٹھ گیا ہے جناب کرسیاں. میں تو اس کو چیف جسٹس کہنے کے لیے تیار نہیں. جسٹس تو عدل کو کہتے ہیں اور عدل کا چیف نا 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 فارق کے حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. ان کو کیا پتا ہو عدل کس کو کہتے ہیں؟ ان کو کیا پتا ہو عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل تو اس کو کہتے ہیں کہ مولا کائنات قاضی شرح کی عدالت میں دعویٰ کر دے کہ یہ ذرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ میری ہے تو قاضی شرح کی عدالت میں مولا کائنات خود پیش ہو جائیں. اور کون پیش ہو جائے؟ کون پیش ہو جائے؟ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماہی رفظ و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. ہے جی اور اب حضرت مولا کائنات خود پیش ہو جائیں اور قاضی شرح کہیں ہاں جی جناب علی بتائیں جناب مولا کائنات بتائیں یہ ذرہ کیسے ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا میں نے فلاں سے خریدی تھی. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی جناب گواہ؟ فرمایا میرے پاس میرا غلام کمبر گواہ ہے. اس نے کہا جناب مولا کائنات جن کا کلمہ آپ نے اور میں نے پڑھایا انہیں امام الانبیاء نے فرمایا ہے غلام کی گواہی جناب آقا کے حق میں قبول نہیں. مولا کائنات نے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی اور گواہ؟ فرمایا میرے پاس امام حسن گواہ ہے. انہوں نے کہا انہیں آقا مولا نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں. انہوں نے کہا کوئی اور گواہ؟ مولا کائنات نے فرمایا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے. اور اس نے قاضی شرح نے کہا یہ جناب ذرہ یہودی کی ملکیت واپس دے دی. اور جب یہودی نے ذرہ اپنے ہاتھ میں دیکھی نا تو اس نے کہا یار یہ کیا ہوا کہ خود علی المرتضیٰ ہو حسنین کا والد ہو سیدہ کا سرتاج ہو اور جناب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو اور فیصلہ میرے حق میں ہو جائے. کہا علی مجھے کلمہ پڑھائیں اس دین کا میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. عدل تو اس کو کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جی امیر المجاہدین نال بھی کسی نے گل کی تھی مولوی سائنس کے خلاف ہیں. فرمایا نہیں اسی سائنس کے خلاف نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کیویں؟ آپ نے فرمایا 10 پاکستان دا ایٹم بم کس نے بنایا؟ انہوں نے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے. فرمایا 10 انہوں جیل وچ کنے پایا؟ میں اسی پایا مولوی پایا. اگر نہیں فرمایا 10 انہوں جناب ہتھکڑیاں کنے لوائیاں 10 اس تے پابندی اور نظر بندی کنے لوائی اور تسا لائیاں. فرمایا جدو میں گیا سی تے میں ڈاکٹر عبد القدیر بابا جی نے ڈاکٹر عبد القدیر خان دے ہاتھ چومے جو کہنے لگا کہ بڑے بڑے لوگ آئے کسی نے میرے ہاتھ نہیں چومے تسا ہاتھ کیوں چومے؟ بابا جی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا تیر بنانا والا جنت جائے گا تیر پکڑانا والا جنت جائے گا تیر چلانا والا جنت جائے گا. فرمایا تم
چور نو لیان واسطے استقبال واسطے مصروف ہون ایتھے سارے بیٹھے ہون گے اے سارے جناب ادارے دے نمائندے بیٹھے ہون گے او قسم چک کے دسن کہ نواز شریف نو لیان واسطے وہ سارے مصروف نہیں سن اے جی بساں پکڑو فلاں کرو روٹ سیدھے کرو فلاں کرو فلاں کرو جدو ریاست دے ذمہ داران اور مسلمانوں دے حکمران اور ذمہ داران ایک چور دے استقبال واسطے مصروف ہونا تے چلیا پھر فلسطین اور اسرائیل نے بمباری کرنی اگر ریاست دا ذمہ دار دا کفن بھی چندہ کر کے لیتا جا رہا ہوئے اور بعد چوس دے ترکے میں دیکھا جائے کہ مسلمانوں دے جرنیل دے ترکے میں بچے کے صلاح الدین ایوبی دے ترکے میں ایک گھوڑا ایک تلوار اور ایک ذرہ بچے بس پھر فلسطین دے وچ اسلام دا جھنڈا لہرانا ایویں نہیں اسلام دا جھنڈا لہرانا ہاں ایویں نہیں لہرانا اگر ایویں لہرانا تو گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آتی اقبال کہتا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اقبال کہتا چلیا بدر وال چلتا صحیح فرشتے تیرے نال آ جان گے لیکن گھر بیٹھے نہیں آنے اور گھر بیٹھے آج تک فرشتے آئے بھی نہیں ہاں اور جناب جڑیاں قوماں فاجر اور فاسق ہو جان نا انہوں واسطے فرشتے نہیں آندے علاؤ الدین خوارزم کا جدو ہلاکو خان دی فوجاں دے سامنے ہویا تو انہیں دیکھا ہلاکو خان دی فوجاں دے اوتے اولیاء دی روحاں دے فرشتے کہہ رہے ہیں یا ایھا الکفرا اقتلوا الفجرا وہ کہہ رہے نوے کافرو انہاں مسلمان بدیانتاں نوں فاجراں نوں اور فاسقاں نوں مارو اسی تواڈے نال ہاں اج دیکھو پوری دنیا تے مسلمان اج جناب اقبال کہتا وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اقبال کہتا میں دائیں دیکھا اور دنے بائیں دیکھا مصر ہے اگے دیکھا سعودیہ پیچھے دیکھا جناب شام ہے ادھر دیکھا لبنان ہے ادھر دیکھا پاکستان ہے ادھر دیکھا عراق ہے ادھر دیکھا ترکی ہے کہتا میں دیکھا سلطنت لیکن اقبال کہتا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں کہتا میں سارے پاسے نظر دوڑائی کوئی ایک بھی محمود غزنوی دا غلام نہیں کوئی ایک بھی سلطان محمد فاتح دا غلام نہیں کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی دا غلام نہیں اقبال ہے نہ کوئی نہیں کیوں نہیں میرے آقا نے فرمایا سی میں اپنی امت کو کسے شاید ڈر نہیں کسے شاید ڈر نہیں لیکن فرمایا میری امت بہن مبتلا ہو جائے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہن کیے میرے آقا نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت میرے آقا نے فرمایا دنیا دی محبت انہوں جناب ڈبو دے گی اور موت دا خوف انہوں جناب گھبرا کے رکھ دے گا انہوں جناب برباد کر دے گا آج کوئی ایک ایسا بھی مسلمان ذمہ دار نہیں حکمران نہیں 56-57 اسلامی ممالک چو جس دے ایک دے دل وچ بھی موت دا خوف نہ ہوئے بلکہ اللہ اور اس دے رسول دی رضا ہوئے لیکن ایک بھی کوئی نہیں اور ملنا بھی تو ہمیں کوئی نہیں اگر کوئی ملے گا تو صلاح الدین ایوبی دا وارث بن کے ملے گا اگر کوئی ملے گا تو محمود غزنوی دا وارث ہو کے ملے گا اگر کوئی ملے گا تو جناب سلطان التمش دا وارث ہو کے ملے گا اگر کوئی ملے گا تو جناب سلطان ایبک دا وارث ہو کے ملے گا اگر کوئی ملے گا تو غزنوی دا وارث ہو کے ملے گا اگر کوئی ملے گا تو غوری دا وارث ہو کے ملے گا آج پوری قوم یہ تو ہے نا تھیٹر لانے تھیٹر گل کا مذاق اڑانے اے جی غوری آیا میں کہا جھلیا غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا نا غوری آ جانا تو فلسطین دے بچے دا یہ حال ہوتا اور جناب غزہ دے جناب چھوٹیاں بچیاں پورے دنیا دے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اوے مسلمانوں کدھر مر گیا ہو اے تہاڈا قبلہ ہے بولے اے تہاڈے بہن بھائیاں اور قرآن کہتا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ قرآن کہتا تسی کیوں نہیں لڑتے اللہ اور اس دے رسول دی راہ وچ او بڈھے او مائیاں او بچے او جوان او تہانوں پکار رہے ہیں اپنی مدد واسطے اور قرآن اسی کی جواب دئیے کہ اسی نہیں لڑ سکتے اسی بڑے کمزور ہاں اسی نہیں جناب انہاں دی مدد واسطے پہنچ سکتے انہاں تا اپنے خون دے نال جناب پم پھٹیا اور انہاں دا خون چیچڑا اڑیا او بچے نے اپنے خون دے نال دیوار تے لکھیا انہیں کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنان تا آ جاؤ گے لیکن انہوں نے دسو کہ تانوں دفنان بھی کوئی نہیں آئے گا تانوں دفنان بھی کوئی نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس واسطے نہیں آئے گا کہ انہاں دے دلوں وچ موت دا خوف پیدا ہو گیا اور انہاں دے دلوں وچ جناب ڈر پیدا ہو گیا اگر انہاں دے دلوں وچ ڈر نہ ہوندا یار کہ آج جناب ہندو ساڈے کو کشمیر لے جاتا آج جناب اتنا جے اسرائیل اور 56-57 اسلامی ممالکن کسی ایک کے اندر بھی غیرت نہیں کسی ایک کے اندر بھی شرم و حیا نہیں آج 56-57 اسلامی ممالک ہوتے اگر کوئی براجمان اور سارے امریکی ایجنٹ اور سارے یہودی ایجنٹ اگر ایک بھی محمد عربی دا غلام ہوتا تو میرے 10 سلمان بن عبد الملک اینج اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے کہ انہوں ایک تاجر ملن آ جائے اپنے جناب وزیر اعلیٰ کپل آ رہے ہوئے ایک تاجر ملن آ جاوے اور کبھی وہ سلمان بن عبد الملک میں فارس سے قلعے کو گزریا اتنے مسلمانوں کی بچی نے کیا انہیں کیا کدھر گیا سلمان بن عبد الملک دے اپنے کی گھوڑے کدھر کیا انہوں نے جناب اسلحہ ایسے
کافر نے میری عزت تے ہاتھ پایا جا کے سلمان نے میرا پیغام دے دیوی تے سلمان بن عبد الملک اپنے وزیراں نال گپ لا لیا اس تاجر نے کہا میں تیرے نال گل کرنی ہے تیرا پیغام ہے بچی دا اس تیرے نال تے سلمان بن عبد الملک نے اپنی تلوار کڈی اور تخت دے وچ کاٹ کے کہندا لبیک یا اختی اور 10,000 اپنے کی گھوڑے نا اس نے جناب فارس کی سرزمین روک کے رکھ دی اور محمد بن قاسم نے ایک بچی دی آواز ہوتے اے طیبہ دے مقام تے آ کے جناب راجدار نے الٹے کر کے رکھ دیتا لیکن اج جناب جدوں کوئی گل کیتا جاوے او جی ہم کیا کریں او ہم کیا کریں میں کہ یار اگر تواڈے کو کچھ نہیں ہو سکتا نا کچھ نہیں ہو سکتا تے اے بجٹ ساڈے نہ کر دیو اے وردیاں سانو پوا دیو اے ہتھیار ساڈے حوالے کر دیو جے رات تک اسرائیل دے ٹکڑے نہ ہو گئے تے ساڈا نام چور نو وہ کھڑا ہو کے منار پاکستان کہہ رہے تھی میں کہاں سے شروع کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بزرگ بیٹھے چٹیاں داڑیاں والے اے جنہاں دی عمرہ جناب 60-70 سال زیادہ ہون گیا اسی دا اس ٹائم ہوش بھی نہیں سی سنبھالیا لیکن تاریخ جان دیا اقبال کہتا ہے اتنا تک جان دے ہاں دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا ایک تاریخ وچ لکھیا جنوں مرنا نہیں آندا اس کو جینا نہیں آندا ایک کنفرم لکھیا ہاں جنہاں نوں مرنا آیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ قرآن کہتا ہے دیکھو میرے حبیب دے غلام گئے کس طرح بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ میرے حبیب اسی تہاڈی بدر وچ مدد کیتی 1000 فرشتے نال 2000 نال 3000 نال 4000 نال 5000 نال نشان لگے پھر آخر تے کی کیا میرا حبیب بدر وچ گیا کدھر اے نہ خیال کرے کہ میرے غلاماں تے جناب بدر وچ مینوں بھیج دیتا کیا انی معکم میں بھی تہاڈے نال ہاں انی معکم میں بھی تہاڈے نال رب خود کہہ رہا انی معکم میں بھی تہاڈے نال لیکن شرط بدر جانا تے جڑے منافق سن نا منافق وہ حضور نال نہیں چل سکے اور منافق چل بھی نہیں سکتا منافق جدو سن نا منافق وہ بابے اور کہتے ہیں او جناب بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بابے اور دنیا تو چلے گئے اور کہتے ہیں عاشق رسول سی میں کہا منافق راضی نہیں ہو سکتے اور کہتے ہیں بابے راضی کیا بات ہے منڈے دی کوئی گل ہے منڈا میں مردا میں کہا اسی بھی مر جاؤں گے بعد چکر میں کیا بات ہے تیرے کیا بات دی لوڑ نہیں سانو پتا اس قوم نو مر کے بکھانا پیندا اپنے منان واسطے لیکن اسی مرن واسطے تیار ہوں حضور دے نال اسی مرن واسطے تیار ہوں حضور دے نام تے اور جڑے منافق ہیں راضی نہیں ہو سکتے اے منافق حضور نہ چلے لیکن مقام شوق اے علماء بیٹھے تو سر تاریخ حدیث حوالہ دینا ساڈا کام ہے مروانا نہیں مقام شوق مدینہ پاک تو 1.5 میل ہے اور مقام احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے منافق جڑے سن نا وہ مقام شوق تو واپس آ گئے کہنے لگے جنگ نہیں ہونے لگی ہے جناب قوت استعارہ ہونے لگا اپنی پاور شو ہونے لگا یہ جنگ نہیں ہونی منافق پھر منافق ہوتے نا کہ جڑے غلام سن میرے آقا نے بدر جانے پوچھ لیا فرمایا دسو میرے غلاموں بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ ساڈے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں صرف حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آتے من شیتا خود من امبالنا ما شیتا واتنا ما شیتا یا رسول اللہ بدر آ کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے حکم دیو کیسر و کسرا جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے حکم دیو پیرے قیمت تک گھوڑے دے جگر پہ گرا کے رکھ دیں گے پھر اقبال کہندا مسلمانوں کو بدر میں جانے وقت گھوڑے 1 یا 2 تاریخ اور حدیث دونوں کے مطابق انہیں کیڑے گھوڑے سمندر پاڑے سن پھر وہ خود ہی جواب دیتا کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بحر و بر در گوشہ دامان اس اور کہندا چھلیا جس کے دل میں محمد رسول ہوئے نا کائنات کی ساری نعمتاں اس کی جیب میں موجود ہوں گیا لیکن شرط دل میں محمد رسول موجود ہوئے اور محمد رسول کا ترخانہ دے منڈے دل میں موجود ہوئے کل گزرا نا کل گزرا دن 31 اکتوبر کل گزرا غازی علم الدین دا عرس کل گزرا ہاں جی غازی علم الدین دا عرس اور غازی کون غازی ہے دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا لیکن جب وہ پیر سیال ملن گئے جیل میں جناب غازی نے کیا جناب میں نے سورہ یوسف سناؤ تو جناب پیر صاحب نے آپ ہی متشابہ لایا جان کے تو جناب جب لایا نا متشابہ لایا کہ غازی علم الدین جنہیں دیکھ کے قرآن نہیں سی پڑھیا کو قرآن دسن لگ پیا جو انہوں نے پوچھا جناب پیر صاحب نے پوچھا غازی ہے کی یہ تو تین قرآن تو دیکھ کے نہیں پڑھیا تو والے پہ نہیں جانتا تو متشابہ کے میں دس رہا پھر اقبال نے جواب دیتا کہتا جب عشق سکھاتا
بات کہنا دارا و سکندر سے وہ امت فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ. ادھر سنو اقبال کہنا انہوں کو گھوڑے ہے ہی کوئی نہیں سن. انہوں کیڑے گھوڑے پانے سن؟ پھر کہنا زاں کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. یہ بات کہنا حضور کی امت آج بھی دوبارہ اپنی عروج پا سکتی، آج بھی کھڑی ہو سکتی، لیکن شرط ہے کہ حضور دی امت رو واپس اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دامن رحمت نال وابستہ ہونا پینا. بے یقینی بات کرنا غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. یہ بات کرنا میں خود کہنا میں کدی کوئی دنیا کتا نہیں دیکھا جڑا طاقتور کتے دے اگے کمزور کتا لمے پہ جاوے وہ اگوں مقابلہ ضرور کرتا. ایک بات کہنا غلامی کتے نالوں بھڑی، لیکن کہنا سونے تہذیب حاضر کے گرفتار. اے سارے واسطے جڑے کہنے جناب پتہ نہیں ساڈا کی بن جائے گا، کہنا سونے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. بات کہنا سن جنوں یقین ہی کوئی نہیں. اور یقین سی صحابہ نے تو انہیں گھوڑے سمندر پائے نا، اور پائے بھی کہ حضرت سعد بن معاذ نے جب گھوڑے جناب سامنے لے آدھے نا کہ آپ نے لشکر وال پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے فرمایا سامنے جدو کیسر و کسرت دیا فوجاں کھڑیاں، معذرت کا کسرت دیا فوجاں کھڑیاں، ایران دیا فوجاں کھڑیاں، اپنے محلات ہوتے کھڑیاں، سامنے دریا دجلہ آ گیا اور پوری آب و تاب نہ بہ رہا. حضرت ابو سعد بن جناب ابی وقاص سامنے آ گیا دریا دجلہ دے. آپ نے ان کر کے دریا میں دیکھا، آپ نے فرمایا دریا ذرا غور نہ گل سن، اساں پار جانا، اسی محمد عربی دے غلام ہاں تے حضور دے دین واسطے تلواراں چکی پھردے ہاں. تے آپ نے بسم اللہ کر کے جدو گھوڑا سب جناب دریا پایا نا، پیچھے سارے لشکر نے پایا. جدو این کہنے صحابہ کہندے نا حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت جناب یزید بن سفیان اور باقی سارے جناب اے سارے آپس ایویں گلاں کرتے جا رہے سن جناب جویں بندہ عام کشتی تے بیٹھ کے گلاں کر رہا ہوندا. جدو اے جناب تیردے پار گئے نا، جدو پار گئے تے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا پورا لشکر آ گیا. انہوں نے کہا جی پورا لشکر آ گیا. آپ نے فرمایا اچھا کوئی کسی دی کوئی شاید نہیں رہ گئی دریا، کوئی رڑیا تو نہیں کسی کا جانور کوئی. ایک جناب مجاہد آ گئے، انہوں نے کہا جناب جس کٹورے نہ پانی پیندا سا نا مٹی دا کٹورا، وہ میں اپنی مونج دی رسی نال لٹکایا سی اپنے گھوڑے دی زین نال، وہ کدھر تیرتے ہوئے نا گھوڑا جناب پیالہ وہ دریا دجلہ وچ گر پیا. آپ پھر واپس لوٹ آئے دریا دجلہ دے کنارے. آپ نے فرمایا تینوں دسیا نہیں اسی محمد عربی دے غلام آیا، وہ پیالہ واپس کر. شاعر کہتا ہے عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا. اے حضور دی محبت کا کمال ہے. اے کمال ہے کہ نہیں؟ کہتے بندہ 150 ہوئے اے کہنے سننا ساری میڈیا دی رپورٹاں سارے دی رپورٹاں اے بندہ 150 ہوئے فیض آباد. میں کہا تسی 1100 خالی کیوں نہیں ہویا؟ فیض آباد خالی کیوں نہیں ہویا؟ پھر جناب رپورٹاں اے مخبر جڑے نا یہ بھی اپنے آپ کو درست کر لیں، جھوٹیاں خبریں نہ دیا کرو، گل جڑی سچی کرے گا. ہوں جا کے دین گے 2000 بندہ سی، میں کہا جی اسی 200 بھی ہوئے نا تواڈے تے بتھیرے ہیں، تواڈے تو مراد اسرائیل ہے، ساڈی انہاں نال لڑائی ہے نہیں نا. یہ تو بیچارے یہ تک جناب جہاں کھیتی دا کھ نہ رہا نہ سکا نہ ہریا. یہاں کا کی گل ہے، یہاں کی حیثیت کوئی نہیں. ساری گل تو یار فلسطین کے مسلمانوں واسطے نا، اور ساڑیاں طاقتاں اور ساڑے زور ساڑے اپنے واسطے نہیں ہیں. کوئی ایک آنکھے میرے بے جناب بلا وجہ کوئی کسی کو تھپڑ کون گیا بچ گیا تحریک لبیک والے کو، تو میں اس کو خود جا کے معافی مانگنے کو تیار ہوں. لیکن آج صبح رات ظلم دے بازار گرم کرو تے آکھو اے مولوی جناب دین دی رکاوٹ دے راج رکاوٹن. میں کہا چلے مولوی دین دی رکاوٹ نہیں، ایک ہی ہن مسیحت سیاست ہوئے گی. میں کہا سیاست جدو گئی چودھریاں دے ڈیرے تے، ملکہ اور خانہ دے ڈیرے تے، بٹھواں اور ٹیوانیاں دے ڈیرے تے، اور جناب جٹاں اور راجپوتاں دے ڈیرے تے گئی سیاست. ادو دا تو نالیاں اور گلیاں واسطے رڑ رہا. جدو مسیحتاں میں سیاست سی تو فاروق اعظم دا زمانہ ہوئے، بچے بھوکے ہون تا اسلام اتنا ڈاڈا فاروق اعظم دی کنڈ تے اناج رضوا کے انہاں دے بوئے تے پہنچا. یا رسول اللہ اور پریشان نہ یا کرو، کئی دل پتھر ہو جاندے ہاں، اور کئی دل پتھر ہو جاندے. اور یہ یاد رکھنا مولانا روم نے کیا کہ منافق تو حضور دے پیچھے نمازاں پڑھ کے منافق رہ، حضور دے پیچھے پڑھ کے منافق. یہ بڑی ڈاڈی گل ہے. حضور دے پیچھے روزے رکھے، حضور دے پیچھے عیداں پڑھیاں، حضور دے پیچھے جمعے پڑھے، حضور دے پیچھے جناب زکاتاں دتیاں، لیکن منافق رہ. لیکن جڑے عاشق سن وہ کی کہندے نے، وہ تو صدیاں بعد بھی کہندے جدو جناب پیر صاحب نے جناب متشابہ دیتا نا
تو جناب غازی المدین نے پیر صاحب نے کہا غازی ہے کہ غازی کہنے لگا من عاشق سرمستم ازدار میندیشم پروانہ جاں بازم ازدار میندیشم اور جناب مندار بلا اشرا چون تخت شہیدانم حلاج جو ہم عاشق ازدار میندیشم. اور غازی کہنے لگا اسی عاشقاں اسی حلاج دی نسبت والے عاشقاں اسی دار تے تختہ دار کو نہیں کرتے. ایسے واسطے تو اسی صدیاں بعد حضور دے غلام ہو کے کہنے ہیں کہ ہتھکڑی پا کے بھی لبے آواز آنی چاہیے ہتھکڑی پا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی تھانے جا کے بھی دہشت گردی دی ایف آئی آر کٹا کے بھی جیلوں میں جا کے بھی جنازہ کرا کے بھی کوٹیاں جا کے بھی کہ بیڑا آیا تھا پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبے. جدو ریاست اور جناب مسلمانوں کے ذمہ داران جدو چوروں کے استقبال واسطے تیاریاں کر رہے ہو نا ادو غزہ کے بچے بمبا تھلے مرن گے. اور جدو مسلمانوں کے جرنیل این کر کے صلاح الدین ایوبی اور جناب جدو سامنے ہوئے نا یہ تین دے مقام میں فوجاں دو میں آمنے سامنے ہوئی مسلمانوں دیا اور جناب اور رچڈ آ گیا انہیں کیا جناب آج اسی وہ تلوار لے کے آیا تو انہوں پتا جنگ علماء بیٹھے جنگ جڑی نا اور ریشم پانا جائز ہے ریشمی کپڑا اس واسطے کہ تلوار اس سے نہیں چلتی پھسل جاتی. تے جناب انہیں ریشم دیا گدیاں بنا کے ہوا چھاڑیاں اور انہیں جناب این تلوار لے کے ریشم دیا گدیاں کٹ دیتیاں اور بڑی اسپیشل تلوار انہیں بنائی سی. انہیں کہا مسلمانوں آج ذرا خیال نہ رہنا آج اسی وہ تلوار لے کے آئے ہیں ریشم بھی بڑھ رہی ہیں. تے صلاح الدین ایوبی نے دیکھا نا کہ مسلمانوں کے لشکر ہوتے جناب یہ روب تاری کرنے کی کوشش کر رہا کہ صلاح الدین ایوبی کیا ہے انہیں کپڑا لیا ریشم کا کپڑا سادہ کپڑا بھی تلوار نہ نہیں کر سکتا ریشم کا کپڑا کو جا این ریشم کا کپڑا لیا تے این کر کے ہوا چھاڑیا تے مسلمان پہلے مجاہد کی کو تلوار لے کے نا عام تلوار نہ دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے. انہیں کہا تو خیال نہ ہی مسلمان آ جو جناب تلوار لے کے آئیں میرے اڑتے ہوئے ریشم بھی کٹ کے رکھ دیں گے. اے بات کہنا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیزے ایوبیو نگاہ با یزید. اے بات کہنا صرف اس جہان دیا نہیں دو میں جہان دے خزانے دیا چابیاں تیرے ہاتھ میں جا سکتی ہیں لیکن شرط ہے کہ تیرے ہاتھ ایک جناب صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوئے اور تیرے کو نگاہ با یزید بستامی رکھے. اور کہنا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق کو ایوبی نمان. یہ بات کہتا مسلمانوں کو عزت رہی نہیں واپس یہ بات کیوں نہیں رہی کہتا ہے نا خالد و فاروق اور ایوبی دی رستہ چھڑ دیتا. اور کیڑا رستہ چھڑ دیتا حضرت خالد بن ولید آلا. بابا جی کہنے سن میں حضرت خالد بن ولید کو دلیری مانگ کے لے آیا ایسا بابے اور کو منگی ہوئی دلیری اسے وقت ہر میدان اچ کہتے ہیں اور جب ہتھکڑی لانا ہے نا اتنے کر کے تو انہوں پتا نا پھر وہ ڈاڈے بیڑے آ جا ہتھکڑی لانا ہے آکھے ہتھکڑی لانی میں کہا جب میں نہ لواں کہنا پھر تھوڑی مرضی میں کہا چلیا دو میں ہتھن لا اے شوق دیا منگا نہ اپنے محبت نہ پائے ہو جان یہ تو گل ہی کوئی نہیں تے یہ گل کوئی نہیں اے میں گلا اپنی ذمہ داری ہوتے کر رہا اسٹیج تو لتھن تو بعد پھر گرفتار ہونے واسطے تیار ہوں یہ گل ہی کوئی نہیں اس اسی انہوں نے وارث ہیں جنہ کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. مولانا حسرت موہانی نے 27 سال انگریزوں کی جناب جیل گزاری این کیسن کمر ٹیڑھی ہو گئی چکی پسوائی انہوں نے جناب مشقتہ کرائیاں لیکن کہنے لگے ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. ساڑھا جرم ہے کہ اسی غزہ دے بچیاں دی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم ہے کہ اسی غزہ دی لٹتیاں بیٹیاں دی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم ہے کہ اسی جناب غزہ دے مظلومہ اور جناب مجبورہ دی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم ہے کہ اسی فلسطین دے مجبورہ دی گل کرتے ہیں مظلومہ دی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم ہے کہ جناب اسی کشمیر دی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم ہے کہ اسی برما دی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم ہے کہ اسی شام دی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم ہے کہ اسی عراق دی گل کرتے ہیں ساڑھا جرم ہے کہ اسی محمد عربی دے پیر دی گل کرتے ہیں نہ اسی کہنے گنج آیا نہ اسی کہنے عمران آیا نہ اسی کہنے زرداری آیا اسی کہنے دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی یا رسول اللہ یا رسول اللہ
پہلی لائن 'ਚ بیٹھے صحیح کر کے سنانا انہوں نے کہنا کہ اسی تانوں کہہ رہے ہیں اٹھو خدا دے واسطے اٹھو ہوش کرو کچھ پکڑو ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو ہاں یا اسلام دی مدد کرو یا اسلام دا نام نہ لو اسلام دا نام لے کے تھوڑے بڑے نے اے نام لایا سی بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا آئیے اسلام آباد تک آواز آنی چاہیے وہ جناب خوابے خرگوش میں سوئے ہوئے انہوں نے پتہ لگانا چاہیے کہ ساڑھے بڑے نے پاکستان کیوں بنایا سی ایک کسی عیاشی واسطے نہیں سی بنایا ایک کسی پاناما دے چور واسطے نہیں سی بنایا